اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے پیغام عزائے فاطمیہ۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ اس سے ہم اپنی زندگی میں کچھ درس حاصل کر سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹائم پر اسپیشلی لوگ پیرنٹنگ میں بہت زیادہ کمزور ہیں، لہٰذا ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں اس حوالے سے کہ آپ کا کردار بحیثیت ایک ماں کیسا تھا۔ لہٰذا اپنے اس ایپیسوڈ کو، اپنے اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے آئیے ہم استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹنگ میں لوگ بہت زیادہ ویک ہیں اور لوگ اس طرح سے پیرنٹنگ نہیں کرتے ہیں جس طرح سے کرنی چاہیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیک آف نالج، انہیں طریقہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے تربیت کے وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کو لے سکتے ہیں کہ جس کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو ہم بھی بہترین تربیت کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا کہ بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ، تو بحیثیت ماں، تو بحیثیت ماں بھی حضرت فاطمہ زہرا جیسی کوئی ماں دنیا میں نہیں ہوگی کہ جن کے دو بیٹے دونوں امت کے امام قرار پائے، اور جن کے لیے نبی نے یہ فرما دیا کہ ہذان امامان قاما اور قاعدہ، کہ چاہے وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں دونوں امام ہیں۔ اور اس کے علاوہ تمام کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں یقیناً جو ایسوٹیرک پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، جو امامت کا پہلو، وہ اپنے اندر پوری سمندر کی گہرائیاں لیے ہوئے ہے۔ لیکن اس میں یہ چیز نہیں ختم کی جا سکتی کہ اس میں علی و فاطمہ کی تربیت کا کتنا بڑا دخل تھا، کہ حضرت فاطمہ زہرا اپنے بچوں کے لیے ایک شفیق ترین ماں تھی، شفیق ماں تھی، مگر ایک ایسی ماں، جیسے اب آج کل کی بہت سی مائیں ہیں، دو تین طرح کی مائیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو مثلا بچوں پہ اتنا دھیان نہیں دیتی جتنا دیا جانے کی ضرورت ہے، یا ایسی مائیں ہوتی ہیں کہ جو اتنا زیادہ دھیان دیتی ہے کہ بچے کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو جبکہ حضرت فاطمہ زہرا ان دونوں طرح سے الگ ہیں، بلکہ حضرت فاطمہ زہرا سب سے پہلے اللہ کی ایک بندی ہیں، یعنی اللہ کی جو ہے وہ عبد ہیں، اور اس اعتبار سے جو آپ کی عبادت ہے اس میں کوئی خلل کسی طرح کا نہیں پڑتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شفیق ترین ماں ہے نا۔ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرتی ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ ایک طرف بچوں میں لگا ہوا ہے، ایک طرف جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ امام حسن ناقل ہے کہ ایک دفعہ میں رات بھر جو ہے وہ کان لگا کے سنتا رہا کہ میری ماں دعاؤں میں کیا کیا مانگتی ہیں۔ تو جب یہاں تک کہ سنتے سنتے صبح ہو گئی اور آ کے سامنے کہا کہ جو ہے وہ مادر گرامی، ہم نے آپ کو رات بھر سنا لیکن ابھی تک آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، دوسروں کے لیے، امت کے لیے، لوگوں کے لیے، انصار کے لیے، مہاجرین کے لیے مانگتی رہی۔ تو آپ نے وہ خاص جملہ ارشاد فرمایا بچے کو پیار کر کے کہ کیا ہے کہ الجار ثم الدار، کہ پہلے جو ہے وہ پڑوسی ہے اور اس کے پہلے گھر۔ اب کتنی بڑی جو ہے تربیت ہے، کتنی بڑی تربیت ہے کہ اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ دیکھو پہلے دوسروں کے بارے میں سوچو تاکہ تمہارے اندر وہ بھی جذبہ پیدا ہو سکے، جذبہ ایثار پیدا ہو سکے۔ جذبہ ایثار وہ ہے کہ جو پوری کائنات میں یا انسانوں کے پاس ہے، اور یا جو ہے کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ کیونکہ دیکھیے جیسے ہم خدا کے صفات کا تصور کرتے ہیں نا کہ بھئی علم تو عالم مطلق جو ہے وہ خدا ہے اور بندے کو تھوڑا سا علم ہے، لیکن ایثار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تصور خدا کے یہاں نہیں ہے۔ اپنے اوپر کسی کو مقدم کرنا، یہ ہے ایثار۔ یہ ایثار صرف انسان کے پاس۔ صحیح۔ کائنات میں کوئی جانور، کوئی موجود اپنے اوپر دوسرے کو مقدم نہیں کر سکتا، بے شک، ہے نا۔ یہ انسان ہے۔ اب اس کی ادنا ترین منزل کیا ہے اور اعلیٰ ترین منزل کیا ہے؟
ادنا ترین منزل ایثار کی یہ ہے کہ آپ ایک روٹی کھا رہی ہیں, کسی بھوکے کو دیکھ کے ایک ٹکڑا اسے بھی دے دیں. جی, یہ ادنا آپ نے مقدم کیا نا, دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کیا, جو روٹی آپ کے پیٹ میں تھی. اور اعلیٰ ترین جو اس کا جو مظہر ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو قربان کر دے معاشرے کے لیے. شہادت سے بڑا کوئی ایثار ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو قربان کر دے. تو یہ جو ایثار ہے یہ حضرت فاطمہ زہرا نے کس طرح سے اپنے بچوں کو جیسے کہتے ہیں پلا دیا کہ مہمان آ رہا ہے, بچے بھوکے رہ جائیں. لیکن تو یہ بچے بھی کل ایسے نکلے کہ جب جو ہے وہ کہ اپنے جو ہے وہ بچے بھوکے رہ جائیں لیکن کوئی سائل دروازے سے نہ جائے. تینوں دن وہ جو آپ سورہ دہر کی جو واقعہ ہے اس کو آپ پڑھتی رہتی ہیں کہ جو ہے وہ ایک دن یتیم آتا ہے, ایک دن مسکین آتا ہے, ایک دن اسیر آتا ہے. اسیر کے لیے روایات کہتی ہیں کہ اسیر جو ہے وہ اسیر کون تھا؟ وہ اسیر نان مسلم تھا. اچھا جی, کیونکہ یتیم اور مسکین تو مسلمان ہو سکتا تھا, مسلمان اسیر نہیں ہو سکتا تھا. یہ سب وار پریزنر ہوا کرتے تھے. تو وار پریزنر وہی تو ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے. تو غیر مسلم اسیر بھوکا جب آ گیا تو اہل بیت نے تیسرے دن جو سب سے سخت بھوک کا دن تھا اس دن اپنی روٹی دے دی, اور سب نے دی. اور اب اس سے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہائیسٹ جو ایثار کا وہ ہے اس تک امام حسین پہنچ گئے کہ اپنی جان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید دے دیا. تو یہ جو ایثار ہے یہ کائنات میں ایک دانے کا بھی ایثار ہوتا ہے اور اپنی جان کا بھی ایثار ہوتا ہے. یہ دونوں صرف انسان دے سکتا ہے, کوئی نہیں دے سکتا. تو حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کو ایثار سکھایا. ایثار کی آخری منزل یہ ہے کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو قربان. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی, جیسے کہ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ سوال ہے. جیسے کہ آپ نے ایثار کے بارے میں بتایا, ہم اس کا کچھ گھرانوں میں اپوزٹ دیکھتے ہیں. مثلاً اگر ماں اپنے بچے کو ٹفن دے رہی ہے تو اس میں کہتی ہے تم ہی کھانا, کسی اور کے ساتھ شیئر مت کرنا. دیکھ لیجیے آپ, دیکھیے اب ایثار کے ساتھ ایک ایثار تھوڑی, قناعت, شکر, یہ ساری چیزیں اپنے بچوں. حضرت فاطمہ زہرا کی قناعت آپ دیکھیے, شوہر ہے جو کبھی جو ہے وہ گندم لے آتا ہے, جو لے آتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں فاقہ ہے, لیکن حضرت فاطمہ زہرا نے کبھی شکوہ نہیں کیا. قناعت یہ کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا اس پر تم راضی رہو, اس پہ راضی رہو. شکر, کیسا شکر ہے حضرت فاطمہ زہرا کا کہ پالنے والے تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی قرار دیا ہے نا. اور جو خیر ائمہ, جو یعنی اماموں میں جو سب سے بہتر ہے, اس کی زوجہ. آپ نے کئی جگہوں پہ فخر کیا ہے اس بات پر کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں کس کی بیوی ہوں اور کس کی بیٹی ہوں, ہے نا. کتنی بڑی بات ہے. تو شکر ہے, استقامت ہے نا, ایثار ہے, یہ سب جو ہے وہ اس طرح سے اپنے بچوں کو عطا کیا کہ یہ بچے جب دنیا میں آگے بڑھے تو ان سے بڑا مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. امام حسین کیوں جو ہے وہ لشکر حر کو پانی پلا رہے ہیں, 1000 کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ میرا بابا جب زخمی تھا تو کہتا تھا کہ انسان ہے پانی پلا, ہے نا. تربیت یافتہ اولاد, ایسی تربیت جب ملے گی تو کیا ہوگا. اور آپ نے ہر وہ معمولی باتیں بھی کی ہیں جو ایک عام عورت کرتی ہے. مثلا آپ اپنے بچوں کو لوری سناتی تھی, اور وہ لوریاں عربی زبان میں باقاعدہ نقل کی گئی ہیں کہ اس میں کہتی تھی, کہا جاتا ایک روایت ملتی ہے کہ آپ جو امام حسن سے جو لوری سناتی تھیں تو کہتی تھیں کہ تم اپنے باپ علی کی طرح بننا, ہے نا, اور ان کے اوصاف و کمالات اپنے اندر پیدا کرنا. پھر امام حسین کے لیے ایک لوری ملتی ہے کہ جو آپ عربی میں فی البدی اشعار کہتی تھیں. حضرت فاطمہ زہرا کے بہت اشعار ہیں, پورے مطلب کتابیں بھری ہوئی کہ الگ الگ موقعوں پر آپ نے اشعار کہیں. تو امام حسین کے لیے لوری سناتی تھیں کہ تم اپنے باپ سے زیادہ اپنے نانا سے مشابہ ہو, ہے نا. یہ لوری میں سناتی تھی. اور ان کے اوصاف حمیدہ کو تم, ہے نا, تو امیر المومنین سنتے تھے, لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے, نقل کیا ہے ان اشعار کو. تو اس طرح سے وہ باتیں جو ایک عام عورت اپنے بچوں کو سلانے کے لیے لوری سناتی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا بھی سناتی تھی. ایسا نہیں تھا, ان کے لیے اسی طرح سے جو ہے روٹی پکاتی تھی, چکی پیستی تھی, گھر کے تمام کام کرتی تھی جو ایک امور خانہ داری کہلاتی ہے. اور اپنے بچوں کو عبادت سے لے کے ہر چیز میں جو ہے وہ بہترین تربیت
عطا فرماتی تھی، اپنے باپ کی اطاعت کس طرح سے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں بہت سے صحابہ زادے ملتے ہیں کہ جو بڑے ہونے کے بعد اپنے باپ پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب نام لینے کی ضرورت نہیں ورنہ میں بہت کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا، لیکن امام آپ یہ دیکھیے امام حسن اور امام حسین عمر بھر سائے کی طرح اپنے باپ کے ساتھ، سائے کے ساتھ. جس جنگ میں امیر المومنین شامل ہیں وہ دونوں بچے شامل ہیں، جہاں شامل نہیں ہیں وہاں نہیں ہیں. امیر المومنین نے مدینے کے بعد کوفے کو اپنا پایہ تخت بنایا تو یہ سب بچے وہیں منتقل ہو گئے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایسا نہیں، امام حسن امام حسین خوب مطلب یعنی 30 برس کے تقریباً تھے، 30 برس کے، 32 برس کے، 28 برس کے، اپنی ایک انڈیویجول زندگی گزار رہے تھے مدینے میں. لیکن جب بابا نے پایہ تخت کوفہ بنایا تو یہ سب کوفے ساتھ ہو گئے کہ بھئی ہمیں اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہے. اور باپ کے اشاروں پر عمل، ہر موقع پر جنگ جمل، صفین، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ذرہ برابر. اسی کے مقابلے یعنی عبداللہ ابن زبیر ہم کو نظر آتے ہیں جو اپنے باپ پہ تنقید کرتے ہیں. بہت سے ایسے بہت سارے صحابہ زادے اپنے باپ پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کرتے ہوئے. یہ دونوں شہزادے بالکل اپنے باپ کے پیچھے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو باپ ایسا کوئی ہے نہ اولاد ایسی کوئی ہے. اور حضرت علی کا بھی یہ مرتبہ ہے اور یہ اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں تو میری آنکھوں کا نور ہے. یہ میں ان دونوں کو جنگ میں بھیجنے میں بخل کرتا ہوں، ایک جگہ پہ کہ جنگ میں بھیجنے میں بخل کرتا ہوں کہ نبی کی نسل کہیں جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے. کیونکہ امیر المومنین بھی جان رہے ہیں کہ پوری دنیا میں نبی کی نسل کے امین یہی دو بچے ہیں. صحیح بات، یہی دو شہزادے ہیں کہ جو نبی کی نسل کی امانت داری کر رہے ہیں. اور حضرت علی نے کتنی بڑی بات کہی ہے، جگہ جگہ فرزند رسول کہا ہے. اچھا کہ یہ تو ملتا ہے کہ یہ فرزند رسول ہیں کیونکہ نبی نے ان کی اسپیشل تربیت کی ہے. تو ان کو مطلب کئی جو مقام کے اوپر اپنے اور دیگر بیٹوں جیسے محمد حنفیہ ہیں اور بھی تو ان کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے لیکن ان کا مقابلہ نہ کرنا، یہ فرزندان رسول ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. تو امیر المومنین اور حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں میں ایک تو اہمیت بھی ڈالی کہ دیکھو تم کس کے نواسے ہو، یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا. اور دوسرے ہر وہ صفت سخاوت اور عبادت اور ایثار اور شکر اور قناعت، یہ سب اپنے بچوں میں بالکل اس طرح سے ڈالی. امید یعنی بیم اور رجا حضرت فاطمہ زہرا کچھ گھر میں نہیں ہے لیکن امید ہے کہ اللہ عطا کرے گا. یہی ہمیں 12 اماموں میں نظر آتا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو، کوئی پوچھے کون عطا کرے گا؟ خدا عطا کرے گا، جس نے پیدا کیا وہی پیدا کرے گا، وہی عطا کرے گا، ہے نا. امیر المومنین گھر میں کچھ بھی نہ ہو کہتے تھے وہ عطا کرنے والا ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ سجدہ کہ جو آپ نے جو ہے وہ شام غریبہ میں کیا ہے کہ پالنے والے تو نے تو اچھا ہی اچھا، تو تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو جو ہے وہ امامت کے لیے اور ولایت کے لیے منتخب کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی تربیت کے اثرات ہیں جو نسلن بعد نسلن چلے آ رہے ہیں، ہے نا. یہ گولڈن چین ہے، گولڈن چین جہاں کوئی کسی سے کم نہیں. ایک طرف حضرت رسول خدا ہیں، ان کی بیٹی ہے، پھر ان کے بیٹے ہیں، اور اپنی دونوں بیٹیوں کو کس طرح سے انہوں نے ٹرین کیا، تربیت دی کہ گویا اپنی شبیہ بنا دیا. ہاں بالکل. حضرت زینب کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے، یعنی جیسے آپ دربار تک جا سکتی ہیں ویسے حضرت زینب بھی دربار میں جا سکتی ہے. وہ ایک موومنٹ کھڑا کر سکتی ہے، وہ اپنے بھائی کے سپورٹ میں امت کو جمع کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے، سر دربار خطبہ دے سکتی ہے. وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ہے وہ پردے اور چادر اور گھر کے اندر رہنے سے وہ ایک دم ایسی بن گئی ہے کہ وہ عوام میں آنے میں گھبراتی ہے. جب وہ سامنے آتی ہے تو ایسا خطبہ دیتی ہے کہ یزید ڈر جاتا ہے، حکومت تھرا جاتی ہے. کس سے تھراتی ہے؟ امام زین العابدین سے زیادہ حضرت زینب سے ایسا خطبہ دیتی ہیں اپنے بھائی کے اوصاف و کمالات، اپنے نانا، اپنے بابا. تو یہ سب جو ہے اس کو سب کو بیج کی شکل میں کس نے دیا؟ حضرت فاطمہ زہرا نے. اچھا، جب جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ اس طرح سے آپ نے تربیت کری ہے، تو پھر ظاہر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو اس کے بعد ایسی شفیق و مہربان ماں جب یہ اس دنیا سے جاتی ہے تو ان بچوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بہت سخت اثر پڑتا ہے. اور کہا جاتا ہے، پہلے تو خود حضرت بی بی فاطمہ یہ کہتی تھیں، آپ نے وصیتوں میں کہا ہے کہ میرے بچے بے انتہا محبت کے عادی ہو گئے ہیں. کہتی تھیں کہ ابو الحسن میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے بچوں پہ بہت دھیان رکھیے گا، اس لیے کہ وہ میری تربیت کے اور میری محبت کے بہت زیادہ عادی ہیں. کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا بے انتہا محبت کرتی تھیں اپنے بچوں سے، بہت زیادہ، یعنی وہ ایموشنل زبردست محبت کرتی تھیں کہ کبھی ان کو جو ہے وہ کسی تکلیف میں گوارا نہیں کر سکتی تھی.
تو کہتی ہیں کہ ان کا خیال رکھیے گا. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ سوچیں کیسی تاریک دنیا ہو گئی تھی کہ ماں بھی چلی گئی, نانا بھی چلا گیا, تو اب اس کے بعد کیا بچتا ہے بچوں کے لیے؟ وہی باپ بچتے رہے. حضرت علی نے بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ ان کی دلجوئی کرتے تھے. لیکن یہ جو 7-8 برس کے بعد سے بلوغ تک کا وقت ہے, امام حسن, امام حسین اور ان بچیوں کے لیے بے انتہا سخت, اس لیے کہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا مونس و ہمدم گھر کے اندر نہیں تھا. جی, اور ویسے بھی ماں سے مہربان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک شخصیت تھی, وہ کون تھی؟ حضرت فضہ, کہ جو اسی طرح خیال رکھتی تھی, ہے نا, بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. اور حضرت فاطمہ زہرا نے یہ بھی وصیت میں کہا تھا کہ ابوالحسن اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو میری کوئی کزن سسٹر تھی جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ اس سے شادی کر لیجئے گا تاکہ وہ میرے بچوں پہ مہربان رہے, وہ میرے بچوں پہ مہربان رہے اور اس کا وہ ہو. تو یہ سب وصیتیں ہیں, بڑی ڈیٹیل میں وصیتیں ہیں تو جو آپ نے کی تھی تاکہ اپنے بچوں کا خیال جو ہے ان کے دل و دماغ میں اس وقت بھی موجود تھا اور چل رہا تھا. اور کتنی بڑی بات ہے کہ جو آخری دن جو ہے پہلے کھانا پکایا اور کہا کہ پہلے کھانا بچوں کو کھلایا جائے تب میری جو ہے خبر دی جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ ایک طرف آپ ایک ایموشنل اور زبردست مادر مہربان تھیں اور دوسری طرف اللہ کی دی ہوئی جو ڈیوٹیز اور فرائض تھے ان سے بھی الگ نہیں تھیں, اور اپنے بچوں کو وہ والی مہربان ماں نہیں تھی جو اپنے بچوں کو بگاڑ دیتی, بلکہ ایسی تربیت دیتی اپنی اولاد کو مضبوط بنا رہی تھی, جو بچے جو ہیں وہ ہیرے اور جواہرات بن کے دنیا میں چلیں. جی بے شک, سبحان اللہ. اچھا, تاریخ میں ہمیں ملتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جناب سیدہ اپنی شہادت سے پہلے ایک مرثیہ پڑھا کرتی تھی کہ صبت علیہ مصائب لو النہار صبت علی الیام سرنا لیا, کہ اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ وہ اگر دنوں پر ڈھائے جاتے تو شب کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. تو ایسے کون سے مصائب تھے کہ یہ مرثیہ پڑھنا پڑا؟ یہ پورا مرثیہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قبر رسول کی خوشبو سونگھی اس کو دنیا میں کسی مشک و عنبر کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ پہلا اس کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ جس نے قبر احمد کی خوشبو کو سونگ لیا, اس مٹی کی خوشبو کو سونگا, اس کو زندگی میں کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا مصرع یہی ہے کہ صبت علیہ مصائب لو النہار صبت علی الیام سرنا لیا, کہ اگر تو مصیبت پڑی تو ظاہر ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ بی بی پہ اتنی مصیبتیں پڑی. پہلی مصیبت جو سب سے بڑی وہ یہی کہ نبی کے بعد جیسے دنیا بدل گئی, نبی کی زندگی میں اس گھر میں ایسی رونقیں تھیں کہ نبی آتے جاتے اس در پہ سلام کرتے تھے, اس گھر کے مکینوں پر سب سے زیادہ مہربان تھے. علی کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے, جناب فاطمہ زہرا کو دیکھ کے ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے تھے, امام حسن امام حسین کو دیکھتے ہی اپنے کاندھے پہ چڑھا لیتے تھے اور ان کو پیار کیا کرتے تھے. اور اب ایک دم سے جو ہے وہ دنیا بدل. تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے ثم غز الدہر, کہ زمانے نے اپنا رنگ روپ بدل لیا, زمانہ بدل گیا. اب کوئی دروازے پہ نہیں آتا, بلکہ لوگوں میں بالکل بغض و عناد اور حسد کی جو چیزیں ہیں وہ صاف نظر آ رہی ہیں. حضرت فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہیں کہ جو ہمارے شوہر کی پوچھ گچھ تھی وہ ختم ہو گئی ہے نا. اور اس کے بعد سچی بات یہی ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا اندوہ اور گریہ اس بات پر تھا, پہلا تو یہی کہ ہمارے بابا کے کو چھوڑ کر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کفن دفن کو چھوڑ کر کے تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر کے چلے گئے. اور اس کے بعد ہمارے شوہر جن کے بارے میں صریحی نص موجود ہے نبی کی, ان کو جو ہے امت نے چھوڑ دیا اور اس جو تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی کوشش کی, تاریخ کے دھارے کو دوسری طرف لے گئے. یہ خود کتنا بڑا ظلم و ستم تھا جو حضرت فاطمہ زہرا کے سامنے تھا. یہ وہ ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ ایک ظلم ہے کہ بھئی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے حق کے لیے, بلکہ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ غلط راستے پہ جا رہا ہے. یہ تکلیف ہے. اہل بیت کی اصل تکلیف یہ ہے کہ معاشرہ غلط راستے پہ چلا گیا, اب کون اس کو وہ کرنے والا ہے. اور ان تمام جو ہے وہ چیزوں سے بڑا جو غم تھا وہ تھا باپ کا جانا. جگہ جگہ کہتی ہے یہ بابا آپ کے بعد میں آپ کی زندگی میں بے انتہا حفاظت سے زندگی گزار رہی تھی, کتنی میں خوش تھی. ایک جگہ آپ فرماتی ہیں کہ باپ کے جانے کے بعد کہ کیوں نہیں زمین و آسمان گر پڑتے
क्यों नहीं आफताब बेनूर हो जाता, क्यों नहीं पहाड़ रेजा रेजा हो जाते कि रसूल इस्लाम से दुनिया में रौनक थी और जब आप चले गए तो दुनिया बेरौनक हो गई, अब कौन है यहाँ पर? वो ये क्या, यानी कितनी मारिफत है आपको अपने बाप की कि बार बार कहती हैं कि जमीन और आसमान खत्म क्यों नहीं हो जाते, कि जो है वो हमारे, और फिर कहती हैं कि कब्र जो है बहुत खुश है कि उसने हमारे बाबा को छुपा लिया है, अपनी आगोश में ले लिया और दुनिया वीरान हो गई। और हमसे ज्यादा जो है वो कौन गमजदा होगा कि एक ऐसा बाप हमारे सामने से चला गया कि जो हर वक्त हमको देख के खुश होता था, हमारी खातिरदारियां किया करता था और हमारे बच्चों को हर वक्त जो है वो अपने बच्चे समझता था। तो हजरत फातिमा, तो ये और असल मजालिम ये कि मुसलमान जो हैं वो दर सैयदा पे आ जाते हैं और कहते हैं कि बैत करो, और अमीरुल मोमिनीन से कहते हैं कि घर से निकालो, दरवाजा बंद है तो कहते हैं कि हम जो है वो दरवाजे को जला देंगे, और जलाया भी बिल्कुल रवायात मिलती है, कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता, रवायात बेइंतहा शवाहिद इसके मौजूद हैं। तो आप बताइए कि बीबी यानी इससे भी बड़ा कोई मर्सिया होता तो वो भी पढ़ने की मजाज है वो, क्योंकि एक दिन वो है कि जब जो है वो पूरी दुनिया मेहरबान है और एक दिन वो है कि दुनिया खिलाफ हो जाती बिल्कुल है। वो बिल्कुल एक जुमले में बात कहूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा था ना कि एक वो दिन था कि दुनिया सलाम करती थी और अगले ही दिन ये हो गया कि मैं सलाम करता हूँ तो कोई जवाब देने वाला नहीं। तो ये हाल है ना। तो इस इन्हीं मजालिम के ऊपर हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, फिर उसके बाद उनको महरूम किया गया, जिससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो उनका जायज हक था, है ना, उसको गस्ब कर लिया गया। दो मुकदमे आपने पेश किए, एक हिबा का मुकदमा, एक मीरास का मुकदमा। दोनों मुकदमों में जो है वो आपको गोया झूठा ठहराया गया एक तरह से, यानी वो नबी के जिसको जो है वो यानी जिस नबी ने अपनी बेटी को सिद्दीका कहा, है ना, उससे सबूत और गवाह मांगे जा रहे हैं और वो सरे दरबार गवाह पेश कर रही है और उसके बाद उस पर एतबार नहीं किया जा रहा है ना। तो ये तमाम चीजें वो हैं कि जो किसी भी हसास इंसान को ये कहने पर मजबूर कर सकते हैं, और वही हजरत बीबी फातिमा ने कहा। जी वाकई बहुत सही बात कही आपने। और इसी के साथ डॉक्टर साहब हम आज के अपने इस एपिसोड को यहीं पर तमाम करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज के भी इस एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीखा और वाकई ये जो हमारा आखिरी सवाल था जनाब सैयदा के ऊपर जो मसाइब पड़े, वाकई उससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो मसाइब बहुत सख्त मसाइब थे। और इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ फिर से करेंगे, तब तक बने रहिए चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।